آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا۔ میں پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار اور اس کے فوراً بعد سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا، زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف دی لا ہے، مدر ان لا نہیں ہے۔ جی آسمان سے یہ اترے ہوئے نہیں، ہماری طرح کے گوشت کے انسان ہیں، آئین سے اس حد تک ماورا جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم نہیں سمجھیں گے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو نااہل قرار دو۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سن لیجئے، ہم 3-2 کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک 4-3 کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ قانون بن جانے کے بعد اب آپ اکیلے اور خود نوٹس نہیں لے سکتے کسی مسئلے کی، تو آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکن گھر سے نکلے گا۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے، میں اس کے لیے رک رہا ہوں، اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے آگے پرامن احتجاج دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا چکا ہے، اس کا سب ثبوت موجود، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی، کیا یہ صرف احتجاج پرامن سپریم کورٹ کے باہر ہوگا یا اس طرح ماضی کو دہراتے ہوئے؟ نہیں، پرامن ہوگا، احتجاج ہوگا، اور ہماری تو آپ نے تاریخ دیکھی ہے۔ ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے 15 دن ہم رہے ہیں، اتنا بڑا ہجوم یہاں رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا، روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا، مکے سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپڑ سے بھی جواب دیا جائے گا۔ آپ صرف احتجاج ہی کریں گے، بدمائی کریں گے، یا کوئی اور اقدام یا کوئی اور آپشن؟ یہ سنا جا رہا تھا کہ اسی کے نفاذ کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہے، اس حوالے سے ذرا میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں۔ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے، حکومت نہیں۔ پی ڈی ایم ایک سیاسی قوت ہے، پی ڈی ایم ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ میں نے پی ڈی ایم کے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اگر آرام سے گھی ڈبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے اس کو نکالا جائے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی فوج کے اندر بھی تقسیم ہے جس کی وجہ سے ان کے یا ان کے واقعات ہے، جنرل فیض اور ان کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی فوج کے اندر اس کا کوئی ریٹائرڈ جنرل اس وقت بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے لابی کر رہا ہے تو ادارہ موجود ہے، ادارہ اس کو خود احتساب کرے۔ لیکن ہم اداروں سے اختلاف کیے بھی ہیں، ہم نے ملک کی معیشت پہلے سے ہی تباہ ہے، اب سیاست کے ساتھ جاری ہے، کیا نظر آئے؟ حضرت ملک کی معیشت، ملک کے اخلاق ہو، ملک کے قانون ہو، ملک کا آئین ہو، سب کچھ عمران خان کے لیے داؤ پہ لگایا گیا ہے۔
آج صرف حکومت نے اپنا فرض پورا نہیں کرنا، پاکستان کے ایک ایک شہری نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے، اداروں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں، پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں، اور پارلیمنٹ آگے بھی اپنے اقدامات کرے گی۔ حضرت بات یہ ہے کہ یہ احتمالات ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں یقین کی بنیاد پر کر رہا ہوں، احتمال سے میرے یقین کی باتوں کو مت اڑائیے۔ جی بتا دیا ہے، جو کریں گے تو جواب دیں گے، ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے، مکے سے بات کرو گے تو مکے سے جواب دیں گے، روڑے سے بات کرو گے تو روڑے سے جواب دیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ پھر چٹی کا دودھ جاتے ہیں۔ جی جی یہ بات ابھی ذرا چھوڑ دیں، یہ بات یہ سوال ابھی چھوڑ دیں۔ یہ بتائیں کہ ویڈیو صاحب کا دیکھا قوم نے کہ ریاستی اداروں پر حملے ہوئے، شہداء کی تصویر سے جسے لگتا ہے کلمہ طیبہ پر مسجد کو جلایا گیا، کلمہ طیبہ پر۔ جی تاریخ کا مقدمہ عمران پر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے دہشت گردی کا لفظ کافی ہے، یہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ظاہر اس کے لیے اپنے ادارے موجود ہے۔ ہم نے یہی جا رہا تھا کہ فوج جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ابھی خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں فوج کو تعینات کیا ہے، تو یہ الیکشن مطلب کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اور سپریم کورٹ نے رائے دیا ہے۔ الیکشن کا معاملہ الگ ہے، وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ کیا ظاہر ہے کہ جو حملے کیے گئے ہیں، جو دہشت گردی کی گئی ہے، جو غنڈہ گردی کی گئی ہے، جو ریاست پہ حملے ہوئے ہیں، یہ اگر طالبان کریں تو پھر غداری، اگر کوئی ایک تنظیم کرے تو بین، اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلواڑ کرے۔ بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم کی جانب سے ایک دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، گھیراؤ کا اعلان کیا گیا ہے، پیر کے روز کی کال دی گئی ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ بروز پیر صبح سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کو واضح طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 2-3-2 کے فیصلے پر نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومتی طور پر یہ کام نہیں کر رہے، بطور سیاسی جماعت، یہ جو سیاسی اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا، یہ اب احتجاج کر رہا ہے۔ دوسری جانب کابینہ کا اجلاس جاری تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز بتائیے گا۔ جی بالکل، جو دوبارہ دور تھا وفاقی کابینہ کا، اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے اتفاق نہیں ہوا۔ اس میں ملا جلا رجحان تھا، کچھ کابینہ اراکین نے کہا کہ اس حالات میں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے، اور کچھ کابینہ ارکان نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمیں مزید جو ہے وہ کچھ فوراً جو ہے وہ ایکسرسائز کر لینی چاہیے۔ لہٰذا کنکلوژن یہی نکلی ہے کہ اس اجلاس میں ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ مؤخر ہو گیا، لیکن ابھی تک کا حال اس کا امکان رد نہیں ہوا یا ختم نہیں ہوا، یہ اسٹل آن ہے، اور کسی بھی وقت وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 234 کو۔ اس حوالے سے جو دوسرا بڑا فیصلہ تھا کہ جتنا معاملات ہیں، سپریم کورٹ کا رویہ، دیگر عدالتوں کا رویہ، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، تمام پر تفصیلی بحث کے لیے پیر کے روز جو ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں تمام معاملات کو رکھا جائے گا، اور اسی فورم سے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج سے جیتی کے لیے یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں، اور اس حوالے سے جو جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ ریلیاں نکالیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ سپریم کورٹ کے باہر ایک پرامن احتجاج کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے، پی ڈی ایم کا اس کی بھی توثیق کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے،
کہ پی ڈی ایم میں جو اس سے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس تھا جو فیصلے پی ڈی ایم میں ہوئے اس کی توسیع جو ہے وہ کابینہ نے دے دی ہے. اس حوالے سے اب پیر کے روز جو ہے یہ تمام معاملات شروع ہوں گے. ایک تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں یہ تمام معاملات رکھے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جس طریقے سے جو اجلاس میں فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے جس طریقے سے ریلیز کیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان تمام مقدمات جو شاید درج نہیں ہوئے یا ان کو معلوم نہیں ہے اس قسم کی پریسیڈنٹس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا. ساتھ ساتھ ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں کابینہ کے اجلاس کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بار پھر بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار شاذب خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاذب خانزادہ صاحب, عدلیہ کے رویے کے خلاف ایک احتجاج پی ڈی ایم حکومتی اتحاد کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے. پیر کو اعلان کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے گا. تو اب کیا ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے؟ ٹکراؤ تو بہت پہلے سے دکھائی دے رہا ہے, مگر پی ڈی ایم حکومت میں ہے, احتجاج کر رہی ہوگی. ظاہر ایسے احتجاجوں میں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے اگر آپ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ پیر ہی کا دن ہے جس دن جو قیوم صدیقی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو کال پر نے بتایا گیا کہ پیر کے دن کوئی کنٹمپٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے یہ کلیئرلی ایک کاؤنٹر پریشر ٹیکٹک ہے پی ڈی ایم کی طرف سے. مگر ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم ایک لوزر کے طور پر ہی نظر آ رہی ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ لڑائی براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہو گئی ہے, اور لگتا کیا ہے ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے جو بیرونی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے, پہلے وہ بات کرتے تھے کہ جی کچھ عناصر ہیں, پھر ڈرٹی ہیری کہنا شروع کیا, پھر ڈی جی سی کا نام دے دیا, اور آج انہوں نے براہ راست آرمی چیف کا نام دے دیا کہ سب کے ذمہ دار ایک ہی آدمی ہیں اور وہ آرمی چیف ہیں. تو اب لڑائی تو بالکل براہ راست ہو گئی ہے. پی ڈی ایم تو اب سائڈ میں کھڑی نظر آتی ہے جو اپنی ریلیونس ڈھونڈ رہی ہے کہ ریلیونٹ کہتے ہیں. پہلی وہ ریلیونٹ بھی اس سارے کے سارے معاملے میں نہیں رہے ہیں. دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے عمران خان کے اور ادارے کی, جس میں عمران خان صاحب ادارے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, اور ادارہ عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں پال پوچھ کے بڑا کیا تو اتنی ناپرواہ بردار اولاد کیوں ہو. تو یہ دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے جس میں پی ڈی ایم میرا خیال ایک بائی اسٹینڈرڈ ہے, اس کا تو کچھ نہیں ہے, کر لیں پروٹیسٹ. حکومت پروٹیسٹ کرتی کیسی لگتی ہے ہے. اچھا, حامد میر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, اب صورتحال آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ہوگی کہ پی ڈی ایم جماعتیں ایک طرف جو ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکال رہی ہوں گی, دوسری جانب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں, کیا صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, اب سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کرنا جو ہے یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. یا تو جب آپ سپریم کورٹ میں جب وہ کیس ہو رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, سماعت ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں کو اچھا وکیل کھڑا کیا کریں. اب دیکھیں نا کہ جب نواز شریف صاحب جو ہے ان کے مقدمات چل رہے تھے اور وہ پاکستان میں تھے, تو انہوں نے خواجہ حارث صاحب کو اپنا وکیل بنایا ہوا تھا, اور خواجہ حارث صاحب نے ان کے سارے مقدمے لڑے. تو اب خواجہ حارث صاحب کی خدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے حاصل کر لی. تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بھی کسی اچھے وکیل جو ہے اس کو ہائر کرے, لیکن وہ قانونی جنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں لڑتے, سیاسی جنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں لڑتے. اب پرائیویٹلی ہمیں کہتے ہیں جی کہ ابھی تک جنرل فیض جو ہے وہ پیچھے عمران خان کے بیٹھ کے کام کر رہا ہے سارا, اور یہ جتنے بھی ہنگامے ہوئے ہیں یہ اس کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے. تو کا نام استعمال کریں گے, فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اگر آپ اتنے فوج کے حامی ہیں تو فوج سے اظہار یکجہتی کرنے چلے ہیں. فرق پڑ جاتا تو بہتر وکیل کر لیتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے تو انہوں نے خواجہ حارث کی خدمات حاصل کی, اور خواجہ حارث صاحب نے پائے کے وکیل ہیں اور ان کی بہت زیادہ فیس ہے. یہ مسئلہ ہے. تو اب نواز شریف صاحب جب سے لندن گئے ہیں تو خواجہ حارث صاحب کی خدمات عمران خان نے حاصل کر لی ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ قانونی جنگ لڑنی ہے. دیکھیں, جب ایک بہت اچھا وکیل عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہم نے یہ عدالتوں میں دیکھا کہ عدالت جو ہوتی ہے وہ اس وکیل کے اخلاقی دباؤ میں آ جاتی ہے. اب یہ جو ان لوگوں کو
सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करते हैं और हाई कोर्ट के सामने खड़ा करते हैं, तो उनको तो अदालत बोलने भी नहीं देती। अदालत तो कहती है कि आप खामोश हो जाएं। आज आपने देखा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जब एक वकील साहब जो है हुकूमत के वकील, उन्होंने कहा वो जी आपने इमरान खान की जमानत कर दिया, प्लीज इसको कैसे कर दें, तो मियां गुल औरंगजेब ने उनको खामोश करते हुए चुप करो, अब हमने फैसला दे दिया। तो ये तो उनके वकीलों की औकात है। अच्छा शाहजेब साहब, आपका क्या तज्जिया है इस पर? आप भी ऐसे समझते हैं कि जो कानूनी महाज पर हुकूमत की हिकमत अमली है वो बहुत वीक थी, या आपको लगता है कि वाइसली किसी हद तक हुकूमत ने अपने ऑप्शन एग्जॉस्ट किए, लेकिन दूसरी जानिब जो एलिमेंट्स हैं वही इतने तगड़े हैं कि अब हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए जी, एक बात वाज़ेह है कि अदालत का हमें जजेस का एक बड़ा क्लियर बायस नजर आया है, बहुत ही ज्यादा जानिबदारी और बायसनेस नजर आई है। तो जो बहुत सारी डिबेट हुई अदालतों के अंदर, वो कानून के ऊपर तो हो नहीं रही थी, वो सियासत के ऊपर हो रही थी। जब मुल्क के चीफ जस्टिस ही बेंच बनाने के इख्तियार पर सवाल उठ जाए, अगर 9 रुकनी वो बेंच बनाए और कुछ जजेस सवाल उठाएं तो वो उन्हें माइनस कर दें और वो 5 रुकनी हो जाए, फिर 5 से 3 रुकनी हो जाए, तो ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदालत में भी सियासत हो रही है, कानून और आइन की तो बहस नहीं हो रही है। मगर इस सब में पीडीएम ने ये जरूर किया है कि उनके पास जो भी चीजें थी और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कुछ चीजें थी, वो सबसे महरूम हो गए। इस पीडीएम के पास था कारकर्दगी का बयानिया और इसके अलावा वोट को इज्जतों का बयानिया। कारकर्दगी 1 साल में हमने उसकी देख ली उनकी, और वो महरूम हो गए। दूसरा था वोट को इज्जतों का बयानिया, मगर ऐसा लग रहा है कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए और इलेक्शन से भाग रहे हैं, यानी वोट की इज्जतों के बयानिए से भी महरूम हो गए। लीडर उनका लड़क में बैठा है, उठाने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के बाद एक ही चीज थी, वो ये कि हम रेड लाइन है, वो रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इमरान खान साहब उन्हें बता रहे हैं कि रेड लाइन मैं हूँ, आप नहीं हैं, और उन्होंने तमाम हमले किए तहरीक साहब के कारकुनों ने। और आज इमरान खान साहब ने बताया कि अगर मुझे रिहा नहीं किया, दोबारा गिरफ्तार किया, तो वही होगा जो हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी मजम्मत कर दें, मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यानी मजम्मत करने को तैयार नहीं है, दोबारा करने की धमकी दे रहे हैं। वो कुछ जो आज तक किसी दूसरी सियासी जमात ने से बात करते हुए बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पीडीएम को बयानिए से महरूम कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को सुर्ख लाइन से महरूम कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को और मीडिया के हिस्से को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों को डिस्क्रेडिट करने के लिए और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए। और फिर आदमी जिम्मेदार है और वो आर्मी चीफ है। तो मेरे ख्याल से बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है जिसमें खान साहब इस वक्त सबको बता रहे हैं कि इस मुल्क में एक नई एस्टैब्लिशमेंट है और उसका नाम इमरान खान। अच्छा शायद जो हमने 2-3 दिन में देखा, सब कुछ प्रेडिक्शन के मुताबिक हो रहा है, कल भी प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। आज भी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। तो अब लगता है कि वो जो तीसरी प्रिडिक्शन थी